زیادہ بار قرآن نے جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ اصل دیکھیے اللہ رب العزت یہ بات طے کر چکا تھا کہ آدم علیہ السلام نبی بنیں گے، اور اللہ رب العزت کو پتہ تھا آدم یہ خطا کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں تمام باتیں تھیں، تو اللہ نے پہلے انسان کو نبی بھی بنایا۔ یہ اس کی اپنی چوائس تھی، اللہ کی اپنی پسند تھی کہ وہ پہلے انسان کو نبی بھی بنانا چاہتا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں تو ان سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی، خطا ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن انسان تھے، اس سے خطا ہونا لازم ہے، انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یاد رکھیں۔ لیکن انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے ہیں، انبیاء گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن چھوٹی چھوٹی خطائیں ان سے ہو جاتی ہے، اس کو بولیں گے ایک جنرل مسٹیک جس کو کہتے ہیں، وہ ان سے ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہ جھاڑ کے قریب مت جانا، بھول گئے، چلے گئے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جو اس کا علم ہے، اس کو پتہ تھا یہ ہونے والا ہے، ٹھیک، اس کا علم ہے کہ یہ ہونے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ حد تک محدود مقدار میں فری ول دی ہے، کھلی آزادی دی ہے، کچھ مقدار میں، مکمل نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آزادی دینے کے بعد بھی اللہ کو پتہ انسان کیا کرے گا، اسی کو تقدیر بولتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ تقدیر لکھ دی تھی، مطلب اس کو علم تھا کہ آدم کو میں بناؤں گا اور وہ یہ خطا کریں گے، دنیا میں جائیں گے، اور پھر ان کے نسل میں ہم انبیاء اور رسول بھیجیں گے تاکہ وہ کافروں کو ایمان کی طرف بلائے، جو اسلام میں نہیں ہے ان کو اسلام کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے، جو حق سے ہٹ گئے مسلمان ہی ہیں نام نہاد، جیسے یہود ایک زمانے میں ہو گئے تھے، یہودی مسلمان ہی تھے لیکن نام نہاد ہو گئے تھے، تو ان کو لائے، اللہ کو پتہ تھا بہرحال، لیکن اس کی حکمت جس کو ہم کہتے وہ تھی، اس لیے اس نے بہرحال یہ ساری چیزیں ہونا تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ وہیں جنت میں آدم علیہ السلام کو وہ کرتا اور ان کی اولاد میں سے کچھ کو جنت اور کچھ کو جہنم دے دیتا، تو ہم پوچھتے اللہ کچھ لوگ جنت میں کیوں گئے اور کچھ لوگ جہنم میں کیوں گئے؟ تو اللہ نے کہا دنیا میں جاؤ اور خود دیکھ کے آؤ کہ تم کو کیوں جنت جہنم ڈال رہا ہے، اس لیے کہ تم اعمال ہی ویسے کرنے والے ہو، جس کے جیسے اعمال رہیں گے میں ویسا بدلہ دوں گا۔ لیکن اگر وہیں مل جاتا بدلہ تو ہم بولتے ارے یہ تو ناانصافی ہو گئی، ہم کو یہیں بنا، یہیں پیدا کر دی، جنت میں ڈال دی جہنم۔ تو دنیا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اس کی تفصیلات آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی اور کیا باتیں تھیں اس کے اندر۔ تو یہ وہ نبی ہے جن کا تذکرہ سب سے پہلے قرآن میں آیا ہے، یہ وہ نبی ہے جن کا نام قرآن نے 25 مرتبہ لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو ہم سب کے انسانیت کے باپ ہے، والد ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو سب سے پہلے انسان بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا۔ یہ وہ نبی ہے یا وہ انسان ہے جو اللہ نے پہلے بنائے تھے، جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قرآن نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ٹھیک ہے، پھر ان میں روح پھونک دی۔ تو یہ بہت جو ہے بہترین واقعہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں پیدا ہوئے تھے، جنت میں بنے تھے۔ اب جب جنت میں بنے تھے وہ، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم واقعہ لیں گے تو جنت کے تعلق سے تذکرے آئیں گے، جنت میں اللہ نے بنایا تھا۔ جنت تو ہم سب جانتے ہیں نا کیا ہے، جنت کا عام معنی ہوتا ہے باغ، لیکن ایسا باغ جس کو کسی نے نہ دیکھا، نہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا تصور آ سکتا ہے، اتنا امیزنگ، اتنا خوبصورت وہ باغ ہے، نعمتوں والی جگہ ہے، مطلب سب سے زیادہ نعمتیں اگر کہیں ہیں تو وہ جنت میں ہی، یاد رکھیں، دنیا میں بھی نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے، تو جنت ہی یاد رکھیں، سب سے زیادہ سہولتیں، سب سے زیادہ نعمتیں، سب ساری چیز سمجھ لیجیے، ایک طرح سے کہا جائے تو وہ جنت ہے جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، یاد رکھیں۔ کیا نیند آ رہی ہے؟ اتنا اچھا واقعہ شیخ سنا رہا ہے اور آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں بھائی ویسا تو نہیں ہے نیند آ رہی، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک تو رات کا موقع ہے، دوسرا جب اللہ کے کلام انسان سنتا ہے تو تھوڑی سستی آتی ہے، وہ سستی نہیں ہوتی ہے، سکینت ہوتی ہے، سکون جس کو بولتے ہیں، جب آدمی کوئی چیز سنتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، شیطان طاری ہو جاتا ہے؟ نہیں شیطان نہیں طاری ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگنے کی وجہ سے جو ہے اس کو غنودگی بولتے ہیں، تھوڑا سا نیند جیسی آتی ہے، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سکون کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہاں شیطان بھی ظاہر سی بات ہے انسان کو اچھی چیز سے دور کرنے کے لیے تو پوری کوشش کر سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے شیطان کی چالوں کے ہٹ جائے، لیکن اللہ کے کلام کی تاثیر بھی ہے کہ لوگ سکون پاتے ہیں، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جب سکون طاری ہوتا ہے انسان پر تو غنودگی تھوڑا سا اس کو ایسا سستی جس طرح محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال